بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد سیدنا نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محتشم سامعین و حاضرین، ہم ایک مرتبہ پھر درس تصوف میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، جان لینا چاہیے کہ دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون اور دلوں کا چین یہ فقط اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس مادی دور کے اندر، اس نفسہ نفسی کے عالم میں ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے۔ صبح سے شام تک ایک بندہ اگر معاش تلاش کر رہا ہے تو اس کے پیش نظر بھی سکون ہے، وہ اس دولت سے سکون چاہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح سے شام تک شہرت کی جستجو میں مارا مارا پھر رہا ہے، اس سے وہ سکون چاہتا ہے۔ اگر چور کر رہا ہے تو اس سے وہ سکون چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی حدوں کو پامال کر کے شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، الغرض حلال اور حرام کی تمیز کو مٹا دیتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ قلبی سکون چاہتا ہے۔ لیکن میں نے تاریخ انسانی میں کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو خدا کے در کو چھوڑ کر سکون پا چکا ہو۔ جس نے رب کو بھولا ہو اور پھر اسے سکون ملا ہو، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتھارٹی اور ڈگری ہے، سند ہے، حوالہ ہے اللہ کا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق، اپنے کرائیٹیریا کے مطابق سکون ڈھونڈ رہا ہے، لیکن سکون کی راہ بہت آسان ہے۔ وہ راہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر عربی کا لفظ ہے اور اس کے بہت سے معنی ہیں، اور مختلف معنی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا۔ ذکر یہ یاد کے معنی میں بھی آتا ہے، یاد کرنا، اور یہ تذکرہ نشانی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذکر یہ نصیحت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ذکر یہ
قرآن کا نام بھی ہے، مختلف معنی میں استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ تو پھر مزدلفہ کے مقام پر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، رب کا ذکر کیا کرو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر عظیم کو اتارا، یعنی قرآن کو اتارا۔ تو یہاں قرآن کو ذکر کہا گیا، اور ذکر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي، اور میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ ایک بندہ کتنی دیر، کتنی لمٹ رب کو یاد کر سکتا ہے کہ بھائی 2 سال 4 سال 8 سال 100 سال، بالآخر اس کا ذکر محدود ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو وظیفہ کر رہا ہے اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور بندہ تو اپنے ٹائم پیریڈ کے اندر محدود ذکر کر رہا ہے، محدود، لیکن جو اذکرکم کی شان ہے وہ قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اللہ اپنے بندے کا ذکر قیامت کے بعد بھی فرماتا رہے گا۔ مجھے اس مقام پر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ خوبصورت منظر یاد آیا کہ جب آپ پاک پتن تشریف لائے تو آپ یہ بار بار پڑھ رہے تھے کہ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو ساتھ کوئی خادم تھے، انہوں نے پوچھا حضور یہ عجیب بات ہے کہ آپ بھی حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو فرید تھے نا، فرید حضرت فرید گنج شکر، انہوں نے ساری زندگی رب رب کی، تو آج رب مہر علی سے بھی فرید فرید کروا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا یہ غفلت کی بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہ شخص کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے، یعنی میرے ذکر کو ترک کر دے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، جکڑ دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ مثال تو دنیا میں بیان کی جا رہی ہے نا، کہ دنیا کے اندر یہ مثال ہے کہ دنیا میں اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں سرمایے کے جو مالک ہیں بے سکون ہیں، اضطراب میں ہیں، نیند نہیں آتی، اور پتہ نہیں کتنی کتنی طرح کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اس سے سکون لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ رب کے ذکر کو بلائے بیٹھے۔ تو بھائی جب رب کے ذکر کو چھوڑیں گے تو پھر سکون آئے گا کہاں سے؟ یہاں ایک اور بات بھی میں کروں، اب 15-20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں تو گھر میں ایک بندہ کماتا تھا اور 10 کھانے والے ہوتے تھے، لیکن برکت ہوتی تھی۔ آج 10 کمانے والے ہیں اور کھانے والے بھی 10 ہی ہیں، پھر بھی برکت نہیں ہے۔ برکت ہوگی کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری نظر میں جو معیشت ہے وہ شاید پیسے کا زیادہ ہونا ہے، اللہ فرماتا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم جتنے مرضی ہنسے کاؤنٹ کرتے جاؤ، ان ہنسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت یہ ہے کہ ہم اس میں سے برکت اٹھا لیں گے۔ تو جب برکت ختم ہو جائے گی تو پھر معیشت تنگ ہو جائے گی۔
معیشت جکڑ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اس کو ہم دوسری سزا یہ دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور جب ذکر کی بات چلی ہے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ہر چوتھا بندہ وظیفے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور بھائی سب سے بڑا وظیفہ کلمہ طیبہ ہے، پہلا کلمہ۔ اور اس کو 14 صدیوں سے امت کے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، فقہاء، صوفیاء، اتقیاء، بڑے بڑے غوث، کتب، ابدال اس کو 1.25 لاکھ کی نسبت سے پڑھتے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو وظیفہ ہے یہ نبیوں کا وظیفہ ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنی زندگی میں اسے معمول کیجئے۔ اسے ہمارے ہاں آج بھی، اب بھی، اس زمانے میں بھی ہمارے ہاں باضابطہ گھروں کے اندر ختم انبیاء کے نام سے یہ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ شریف پڑھا جاتا ہے، آج بھی پڑھا جاتا ہے، اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو ذکر سے منہ موڑے گا، جو ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اب یہ بات ظاہری طور پر تو ایسے عام سی لگ رہی ہے، لیکن اندھا اٹھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم کر دے گا۔ اور یہ ذکر کب کب کرنا ہے؟ یہ ہر لمحے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے۔ اور حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ انسان کا جو لمحہ خدا کی یاد سے غافل گزر جائے تو وہ سانس نافرمانی کی سانس ہے۔ اور بندہ مومن کا حق یہ ہے، اس پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ چاہے معمولات زندگی میں مصروف و مشغول ہو، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ خدا کا نام جپتا رہے، وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ کسی عارف نے کہا تھا نا کہ ہتھ کار ول تے دل یار ول۔ اور یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ پھر جب رب کو یاد کرتے ہیں تو اللہ نے ان کی قرآن میں صفت بیان کی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں یہ ساری کائنات سے بڑھ کے رب سے محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ۔ اور جب کوئی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ اسی کا ذکر کرتا ہے، وہ ہمیشہ اسی کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اس کو یاد کریں، اس کی بندگی بجا لائیں، اس کا ذکر کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات کے اندر اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو رب کا ذکر کرو۔ کتنا کرنا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کرتے چلے جاؤ، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، حالانکہ نماز بذات خود ذکر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب نماز پڑھ چکو، نماز قائم کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر تم کیا کرو؟ پھر تم کھڑے، بیٹھے، لیٹے، پہلوؤں کے بل، ہر حال میں ذکر کرو۔ اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو پھر اس کا دل ذاکر ہو جاتا ہے،
چونکہ یہ جو دل ہے یہ اللہ کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات پوری کائنات میں کسی بھی جگہ نہیں سما سکتا، اگر وہ سما سکتا ہے تو بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہے۔ اور اللہ چونکہ نور ہے تو نور تاریکی میں نہیں سماتا۔ جس دل میں، جو دل گناہوں سے آلود ہو چکا ہو، گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہو، تو پھر اس دل کے اندر رب نہیں سماتا۔ رب اسی دل میں سماتا ہے جو دل اس کی یاد سے ہر وقت سرشار رہتا ہو۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ اپنا معمول بنائیے، مزاج بنائیے۔ اور جب انسان کا، صوفیاء کہتے ہیں کہ جب بندے کا دل ذاکر ہوتا ہے نا، دل ذاکر ہوتا ہے تو اس کا جو مقام ہے، یہ بڑی ایمان والی بات ہے، اس کو سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب بندے کا دل ذاکر ہوتا ہے نا تو اس کا روحانی طور پہ پہلا قدم عرش پہ ہوتا ہے، روحانی طور پہ اس کا پہلا قدم عرش پہ ہوتا ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل ذکر کی اہمیت کو بیان کیا، ذکر والوں کی اہمیت کو بیان کیا۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اور اس کے اور رب کے درمیان 70,000 غفلت کے پردے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ فرمایا کہ ایک بندہ روزانہ 1000 مرتبہ رب رب کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، تو 40 سال میں ایک پردہ ہٹتا ہے۔ عمریں کتنی ہیں، عمریں کتنی ہیں لوگوں کی۔ فرمایا ہاں اگر کسی فقیر کی نگاہ پڑ جائے تو پھر 40 سال نہیں لگتے، پھر ایک نگاہ سے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر بندہ اللہ کی محبت میں چلا جاتا ہے، اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اللہ کے پیار میں چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رب کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے زمین والوں کے ساتھ مل کے یاد کرتا ہے، فرش والوں کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو میں اپنے بندے کو عرش والوں کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ تو بندے کا ذکر تو محدود ہے، لیکن رب کا ذکر لامحدود ہے۔ بندہ کتنی دیر ذکر کر لیتا ہے، کتنی دیر کر لیتا ہے، وہ اگر اپنے 24 گھنٹے کے ٹائم پیریڈ کو ناپے پہ اس کو تولے، اس کو کاؤنٹ کرے تو وہ تو بالکل محدود سے ٹائم بنتا ہے۔ لیکن پھر رب تو ان ساری حدوں سے، ان ساری قیود سے وہ پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت بیان کی، فرمایا کہ جو بندہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ اور یہ تو ایک مرتبہ ہے، اور جس دن میں ہزاروں مرتبہ رب کا نام لے اس کی کیا شان ہے۔ جس نے ایک مرتبہ زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، وہ اتنی شانوں کا مالک ہے۔ اور جو بندہ ساری زندگی رب رب کرے تو پھر رب اس کے مرنے کے بعد فرید فرید کروا لیتا ہے۔ یہ رب کی اپنی شان ہے کہ جب بندہ ساری زندگی رب رب کرتا رہے تو رب پھر اس کے دنیا سے جاننے کے بعد داتا داتا کروا لیتا۔ یہ اس کی اپنی شان ہے، یہ اس کے اپنے نظارے ہیں، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، کفران نعمت نہ کرو، کفر نہ کرو، اور اس کو یاد نہ کرنا، اس کو یاد نہ کرنا، اس کا ذکر نہ کرنا، یہ کفران نعمت میں آتا ہے۔ اور یہ جو رب کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے، رب کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر ہی سب سے بڑا۔ یہ رب کا نام جس کے سینے پہ نقش ہو جائے اس کی کائنات سنور جاتی ہے، اس کی کائنات بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ اپنے معمولات زندگی کے اندر رب کا
ذکر اس کو شامل کرنا ہے، بلکہ اس کو لازم قرار دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی شے ہوتی ہے، فرمایا ثقیل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، فرمایا یہ جو دل ہے نا، دل، اس کی جو صفائی ہے یہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اور یہ دل کی صفائی کیوں ضروری ہوتی ہے؟ جب انسان دل میں کسی کا بغض پالتا ہے، کسی کا حسد پالتا ہے، کسی کا عناد پالتا ہے۔ آج کے اس مادیت کے زمانے میں ہر بندے کے دل میں کسی نہ کسی کا بغض بھرا ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے حسد کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے عناد کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں دل گناہوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی ہے، وقت تقاضا کرتا ہے کہ رب کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ شفاء القلوب، فرمایا ان لکل شیء داء، فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی علاج ہے۔ فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، فرمایا یہ جو دل ہے نا، دل، یہ جو بندے کا دل ہے، یہ جو بندے کا دل ہے، اس کی شفا یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر کسی کا دل مریض ہو گیا تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی نسخہ، ایک ہی میاں ہے کہ وہ رب کا ذکر کیا کرے، وہ رب کا نام جپا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان وہ صرف اپنے ذکر میں رکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی قرآن مجید میں صفت بیان کی، فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، وہ لوگ، وہ ذاکرین جو کثرت کے ساتھ رب کا ذکر کرتے ہیں، وَالذَّاكِرَاتِ، اور وہ ذکر کرنے والی ایمان والی خواتین، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام کیا تیار کر رکھا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور وہ اجر عظیم وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صورت میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بابرکت لمحات کے اندر، ان بابرکت گھڑیوں کے اندر، ان بابرکت ساعتوں کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ رب کا ذکر کرنا ہے، اور کسی بھی لمحے کو ہم نے وہ ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ کے مستجاب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے مستجاب بندوں میں، مستجاب کون ہوتے ہیں؟ مستجاب وہ ہوتے ہیں جو رب سے جو مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ جو چاہتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو چاہتا ہے دعا قبول ہو جائے، اس کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ لا يرد اللہ دعاءہم، کہ جن کی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ فرمایا پہلا بندہ وہ ہے الذاکر اللہ کثیرا، جو رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو غفلت سے ہم نے نکالنا ہے، غفلت سے نکلنا ہے اور یاد خدا میں آنا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر انسان کو دونوں جہانوں کے اندر سعادت مند بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی تاک رات کی برکت سے عشرہ دوزخ سے نجات کے اندر اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے ہمیں بھی وہ بابرکت لمحات نصیب کرے، وہ خصوصی ساعتیں جن کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔